اچھا جی، لمحہ فکریہ کیا ہے آج کا؟ آج کا ہمارا جو لمحہ فکریہ کا سیگمنٹ ہے اس میں ہم 3 مختلف ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا پہلا ایشو ہے وہ سرگودا سے اس کا تعلق ہے. وہاں پہ ایک امام مسجد ہیں سید طاہر محمود، اور مطلب ان کا گزارا اچھا خاصا چل رہا تھا، لیکن پھر سید طاہر محمود کو ایک بیماری نے آ لیا، اور وہ بیماری اتنی طول پکڑ گئی کہ وہاں پہ پھر فاقوں نے ڈیرے ڈال لیے. اور جب ہمیں اس کی اطلاع ملی تو ہمارے نمائندے نے وہاں پر ان سے ملنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کئی روز سے اس گھر میں چولہا نہیں جلا. فاقوں تک نوبت پہنچنے کے بعد نہ جانے پھر خاتون خانہ نے کس عالم میں یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس نے اپنا ایک نومولود بچہ 22,000 روپے میں لاہور کے ایک خاندان کو فروخت کر دیا. اب یہ جو معمولی رقم تھی ظاہر ہے یہ کچھ دن چلنے کے بعد اور قرض وغیرہ اتارنے میں صرف ہو گئی. اس کے بعد پھر اسی گھر میں جب فاقوں نے ڈیرے ڈالے تو یہی جو خاتون خانہ ہے یہ اپنے مزید 2 بچے بیچنے کے لیے اس نے پیش کر دیے. اب یہ لمحہ فکریہ ہے سب سے زیادہ اس امام مسجد کے اہل محلہ کے لیے جو کسی وقت میں اسی امام مسجد کے پیچھے شاید نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اور ان کو اس کے بعد کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ انہی کے محلے کے ایک گھر کے اندر کس طرح یعنی بھوک اور ننگ جو ہے اس نے کس طرح کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں. بالکل وہ یعنی خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان کو خیال نہیں آ رہا کہ ساتھ والے گھر میں کیا بیت رہی ہے. اور یہ پورے ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے کہ جو ہم بار بار اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں کہ ہمیں بالکل یہ احساس نہیں ہوتا کھانا کھاتے ہوئے جب ہم ہماری ٹیبل پہ 6 قسم کے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل چند گھر چھوڑ کے کہیں نہ کہیں ضرور فاقوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں. ہماری دوسری ویک اپ کال کا تعلق لالا موسیٰ سے ہے، قاہرہ صاحب کا شہر. ہاں قاہرہ صاحب کا شہر. وہاں پہ ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہے فرانس میں رہنے والے ایک پاکستانی نے، مدثر شاہ ان کا نام ہے. نہ جانے کس جذبے کے تحت انہوں نے اتنی یکسوئی کے ساتھ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ خالصتاً 100% اپنی جیب سے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے انہوں نے وہاں پہ معذور بچوں کے لیے ایک سکول قائم کیا ہے جہاں پر اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ بچوں کو تعلیم بھی دی جائے گی اور ان کو مختلف ہنر بھی سکھائے جائیں گے تاکہ وہ کسی پر ان کا انحصار نہ رہے اور وہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکے. اور بہت زبردست سکول ہے. باقاعدہ انہوں نے مدثر شاہ صاحب نے فرانس سے آرکیٹیکٹ بلوایا اپنے ساتھ، اس کو لے کے آئے اور انتہائی جدید خطوط پر وہ انہوں نے سکول بنوایا ہے اور وہاں پر بہت جدید سہولتیں فراہم کی ہیں، ہاسٹل ہے پورا، اور یعنی دیکھنے کے قابل ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ سکول ہے وہ. اب وہ سکول مکمل ہو چکا ہے کچھ عرصے سے اور وہ تقریباً 150 بچوں کی وہاں پہ رہنے کی بھی گنجائش ہے، ان کو تعلیم و تربیت دی جائے گی وہاں پہ. اور وہاں پہ ابھی تک صرف 50 بچے داخل ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اس وقت بڑا مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو رننگ ایکسپینسز ہیں وہ میٹ کرنے کے لیے بہت سے مخیر حضرات کی بھی مدد اور اعانت کی ضرورت ہے اور حکومت کی توجہ بھی درکار ہے اس ضمن میں، تاکہ اتنا بڑا جو منصوبہ ہے وہ کہیں جس طرح حکومتی منصوبے سرکاری منصوبے جو ہیں وہ تکمیل کے بعد ٹھپ ہو کے بند ہو جاتے ہیں، اس منصوبے کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ اتنا شاندار منصوبہ جو ہے یہ بند ہو جائے. اور اس ضمن میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ تو ظاہر ہے وہاں کے مخیر حضرات ہی رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس ضمن میں جو گجرات چیمبر آف انڈسٹریز کے جو صدر ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ہی پہلے ہی سلسلے میں خاصا کام کر رہے ہیں اور مزید کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. لیکن ان کی بھی پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ اس ضمن میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے. ضرور کرنا چاہیے یار، یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اسپیشل بچوں کے لیے دیکھو 20 کروڑ روپیہ لگا دیا اس بندے نے. اچھا، اور ایک اسی طرح کا ایک بہت بڑا منصوبہ فلاحی اور رفاہی منصوبہ گجرانوالہ میں بھی مکمل ہو چکا ہے، وہ ہے صدیق صادق میموریل ہاسپٹل جو کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہے، دل کے امراض کا. اور وہاں پر انتہائی جدید سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، بائی پاس کی اور جو بھی ضروری جو ساز و سامان اور مشینری ہے، دل کے تقریباً تمام ٹیسٹ وہاں کیے جاتے ہیں اور غریبوں کے لیے سارے کے سارے جو ٹیسٹ اور علاج اور آپریشن سرجریز ہیں ساری مکمل طور پر فری ہیں. اور یہ منصوبہ گجرانوالہ کی مخیر شخصیت حاجی نسیم شیخ صاحب نے اپنے
اہل خانہ کی مدد سے شروع کیا تھا اور 50 کروڑ روپے سے یہ ہاسپٹل تعمیر ہوا ہے اور انہوں نے ابھی تک کوئی باہر سے کوئی قابل ذکر اس سلسلے میں اعانت حاصل نہیں کی. اچھا وہ ابھی بھی اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ لوگوں سے توقعات ان کی وابستہ نہیں ہے, نہ ہی حکومت سے. ان کی صرف ایک درخواست ہے کہ جو اس ہاسپٹل کو سڑک جاتی ہے اس کی تعمیر کر دی جائے, کیونکہ اس وقت اس سڑک کا حال یہ ہے, اتنی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, بالکل وہ سڑک برائے نام وہاں پہ ایک سڑک ہے. تو ایسی سڑک پہ دل کے مریض کا دل کے دورے کے بعد یا خراب کیفیت اور حالت میں وہاں پر پہنچنا تقریباً موت کے برابر ہے, اور اٹیک ہو جائے. اس لیے ان کی حکومت سے یہ اپیل ہے, اور یہ خالصتاً حکومت سے ہی اپیل کی جا سکتی ہے. سڑک کی تعمیر جو ہے وہ شاید کسی شخصیت کے لیے ممکن نہ ہو, اور یہ اپیل بھی ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہے کہ وہ اس ضمن میں جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرے اور اس مسئلے کا کوئی حل کرے. جناب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب, جب بھی آپ کو کوئی دکھ بھری داستان سنائیں آپ اس کا نوٹس لیتے ہیں حضور. یہ آج بھی ہمارے جو دکھ ہیں ان کی طرف توجہ دیجئے گا. لالا موسیٰ میں جو سکول بنا ہے جناب اسپیشل بچوں کے لیے, ایک بندے نے 20 کروڑ لگایا ہے. تھوڑی سی آپ کی توجہ ہو جائے گی تو بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا جی. اور دوسرا یہ جو گجرانوالہ میں شیخو پورہ روڈ پر ایک شخص نے ہارٹ کا ہسپتال بنایا ہے, بڑا ہی جدید جناب. اس کی ساری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور وہاں پہ دل کے مریضوں نے آنا ہوتا ہے. آپ کی انگلی ہلنی ہے تو سڑک بن جانی ہے حضور. اور یہ جو سرگودے میں مائی بیچاری بچے بیچ رہی ہے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے, اس کا بھی اگر کچھ ہو سکے تو ضرور کریں جی. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.